السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح کا آغاز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص صبح کو اٹھتا ہے تو اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، یا تو اسے آزاد کرتا ہے یا تو اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی یا تو اچھے کام کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے جن کی وجہ سے وہ دوزخ سے بچ جاتا ہے، یا پھر ایسے کام کرتا ہے جو اس کو ہلاک کر دے، یعنی تباہی کی طرف لے جائے۔ اب میں چند کام جو صبح سے رات تک کرنے چاہیے، جو ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے، ان میں سے ایک ایک کا ذکر کروں گی اور آپ اس کو سن کر اپنا جائزہ لیتے جائیے اور میرے ساتھ شیئر بھی کیجیے کہ کیا آپ یہ کرتے ہیں یا آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ ہماری آنکھیں کھلے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا پڑھنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ دعا پڑھنی چاہیے۔ کس کس کو یہ دعا آتی ہے؟ الحمدللہ جن کو آتی ہے، لیکن سب کو نہیں آتی۔ میری گزارش ہے آپ سب سننے والوں سے دعا کو خود بھی سیکھیں اور اپنے گھروں میں اپنوں کو بھی سکھائیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ جب ہم سوئیں گے تو دوبارہ اٹھیں گے یا نہیں، اسی لیے معمول بنا لیجئے کہ ذکر اللہ کر کے سونا ہے اور اٹھتے ہوئے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہماری روح، ہماری جان ہمیں واپس لوٹا دی۔ تو دن کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف اور اس بات کے ساتھ و الیہ النشور کہ واپس جانا ہے۔ ہماری واپسی بھی اللہ کی طرف سے ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، زندہ کیا، وہی ہمیں موت دیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ قیامت کے دن سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوں گے، اور ایک دفعہ الحمدللہ کہنا میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ یعنی صبح صبح الحمدللہ کہیں تو گویا ہم نے اپنے لیے بہت بڑا ذخیرہ نیکیوں کا اکٹھا کر لیا، اور ویسے بھی شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں و الیہ النشور کہ دوبارہ اسی کی طرف جی اٹھنا ہے، تو قبر سے بھی اٹھنا ایسا ہے جیسے کوئی بستر سے اٹھتا ہے۔ کسی کو اچھے خواب آتے ہیں وہاں تو کسی کو نہیں آتے۔ کچھ لوگ تو خوشحال ہوں گے تو کچھ لوگ وہاں برے حال میں ہوں گے۔ بہرحال قیامت کے دن سب کو اٹھنا ہوگا، تو انسان موت کو یاد کرتے ہوئے، اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے، واپسی بھی ہے، اسی طرح دن کا آغاز کریں تاکہ اچھے سے دن کا آغاز ہو۔ اس کے بعد سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ نماز فجر۔ نماز فجر اسی وقت پڑھیں گے جب آپ نماز فجر کے لیے اٹھیں گے۔ جو لوگ اس وقت نہیں اٹھتے وہ بہت بڑا نقصان کر لیتے ہیں۔ لہٰذا دن کا آغاز فجر کی نماز سے۔ فجر کی نماز پہلی نماز ہے صبح کی، اس کی بڑی امپورٹنس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے قیامت کے دن یہ عہد ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور جس نے ان کو ادا کیا مگر ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے، معمولی چیز سمجھتے ہوئے نماز کو ان میں سے کچھ ضائع کر دیا، تو اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو عذاب دے، چاہے تو معاف کر دے۔ تو اسی لیے دن کا آغاز اللہ کی نافرمانی سے نہیں کرنا۔ کس سے کرنا ہے؟ ہمیں فرما برداری سے کرنا ہے، اور فرما برداری میں پہلی فرما برداری ہے نماز۔ پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہوگا۔ اگر اسی ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تو آگے اور مشکلات ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دن میں 2 بار فرشتوں سے بندوں کی نماز کے بارے میں خبر لیتے ہیں، ایک فجر اور ایک عصر۔ وہ پوچھتے ہیں، جب تم گئے تھے ان کے پاس تو کیا کر رہے تھے؟
فرشتے بولے، اللہ پاک کو بتاتے ہیں فرشتے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب تم نکلے تو وہ کیا کر رہے تھے. یہاں پہ بتاؤں میں کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں فرشتے سے کہ جب تم صبح جو فجر کی جو آمد ہوتی ہے، جو اس ٹائم وہ لوگ فرشتے جب اللہ نے بھیجا تھا تو فرشتے پوچھ رہے کہ وہ اس ٹائم کیا کر رہے تھے. تو فرشتے بتاتے ہیں اللہ کو کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب تم وہاں سے نکلے تو وہ کیا کر رہے تھے. فرشتوں کے جانے کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ عصر کا، آنے کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ فجر کا ہوتا ہے، کیونکہ عصر اور فجر میں شفٹ چینج ہوتی ہے. فرشتوں کی عصر کے وقت رات کے فرشتے آ جاتے ہیں ڈیوٹی پر، اور فرشتوں میں بھی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. جیسے کہ ڈیوٹی پر فجر میں دن کے فرشتے آ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. مطلب فجر میں جب فرشتے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بندے کیا کر رہے ہیں، تو اللہ کو جا کے بتاتے ہیں کہ جب ہم وہاں آئے تھے تو وہ اس ٹائم نماز پڑھ رہے تھے، اور جب عصر کے وقت وہ لوٹ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کی شفٹنگ چینج ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت جب نکل رہے ہوتے تو وہ اللہ پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہے تھے وہ لوگ. تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم نکل رہے تھے وہاں سے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. فجر کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ شام تک اللہ کے حفظ و امان میں ہے، یعنی اللہ پاک کی حفاظت میں ہے. صبح کا آغاز سیریز 1 میں فی الحال یہیں تک. انشاءاللہ نیکسٹ سیریز 2 میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے. تب تک کے لیے خیال رکھیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.